شیخ چلی اور کہرام جادوگر پارٹ نمبر 4۔ باغ میں ہر درخت کی شاخ سے ایک ایک انسانی سر لٹک رہا تھا۔ وہ سر زندہ تھے اور شہزادوں کے سر معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کے سروں پر تاج تھے۔ ارے یہ تو وہی باغ ہے جس کا پتہ مصور نے بتایا تھا، شیخ چلی حیرت سے بولا۔ ہاں، ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ آؤ تالاب پر چلیں۔ اسی لمحے قریبی درخت پر لٹکے ہوئے شہزادے کے سر نے ان سے کہا، شہزادے تالاب پر جاؤ گے تو ہماری طرح مارے جاؤ گے۔ تم کون ہو بھائی؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ میں شام کا شہزادہ ہوں، تمہاری طرح میں بھی بھٹک کر ادھر آیا تھا اور تالاب کی تصویر والی شہزادی پر عاشق ہو گیا تھا۔ شہزادی سے شادی کی خواہش میں مارا گیا، اس نے بتایا۔ تمہارا سر کس نے کاٹا تھا؟ شہزادے عادل نے پوچھا۔ کہرام جادوگر نے، وہ اس باغ کا مالک ہے، اس نے مجھ سے میری خواہش سنی تو جادو سے میرا سر کاٹ کر درخت پر لٹکا دیا۔ میرے بعد جو بھی شہزادہ یہاں آیا اس کا یہی حشر ہوا۔ میں نے ہر ایک کو منع کیا لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی اور نتیجے میں میری طرح سر کٹا بیٹھے۔ بہتر ہے کہ تم بھی تالاب پر مت جاؤ، شامی شہزادے نے کہا، کیونکہ اس تصویر میں اتنی زیادہ کشش ہے کہ جو کوئی دیکھتا ہے شہزادی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ لیکن شامی شہزادے کی نصیحت سن کر شہزادہ عادل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شیخ چلی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح شہزادہ عادل کو تالاب پر جانے سے روکا جائے، ورنہ کہرام جادوگر اس کا سر بھی کاٹ دے گا۔ شامی شہزادے، یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں کے جسم کہاں ہیں؟ شیخ چلی نے شامی شہزادے سے پوچھا۔ یہ درخت ہی ہمارے جسم ہیں، جب سر جسم سے علیحدہ ہوتا ہے تو جسم درخت بن جاتا ہے اور سر اس کی شاخ سے لٹک جاتا ہے۔ لیکن تم کس ملک کے شہزادے ہو؟ شامی شہزادے نے مسکرا کر کہا۔ میں غریبستان کا شہزادہ شیخ چلی ہوں، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ غریبستان؟ اس نے حیرت سے کہا، میں نے پہلی بار یہ نام سنا ہے، یہ ملک کہاں پر واقع ہے؟ سمندر کے درمیان ایک جزیرے پر، شیخ چلی بولا۔ تم یہ بتاؤ کہ کہرام جادوگر کہاں رہتا ہے اور کب یہاں آتا ہے؟ اس کے ٹھکانے کا مجھے علم نہیں ہے، شامی شہزادے نے جواب دیا۔ البتہ وہ یہاں شام کو اندھیرا پھیلنے پر آتا ہے۔ شہزادہ عادل نے تالاب کی طرف بڑھنا چاہا لیکن شیخ چلی نے یکدم آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ نہیں شہزادے، تم آگے نہیں جا سکتے، شیخ چلی نے کہا۔ کیوں؟ میں ضرور جاؤں گا، شہزادے نے کہا۔ جادوگر تمہارا سر کاٹ دے گا شہزادے، شیخ چلی بولا۔ آؤ باغ سے باہر چلیں۔ مجھے اپنے سر کی پرواہ نہیں شیخ چلی، شہزادے نے مسکرا کر کہا۔ مجھے جانے دو۔ یار شہزادے، مجھے اپنے سر کی پرواہ ہے نا، شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کم بخت تمہارے ساتھ میرا بھی سر قلم کر دے گا۔ تم چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، شہزادے نے کہا اور دوبارہ تالاب کی طرف بڑھنے لگا۔ شیخ چلی بھی ساتھ چل دیا۔ وہ تالاب کے پاس پہنچے تو تالاب کے کنارے پر ایک شہزادی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسی شہزادی کی تصویر شہزادے نے مصور سے خریدی تھی، اصل تصویر سے زیادہ صاف اور خوبصورت تھی۔ شہزادے کے دل میں شہزادی کی محبت دو گنا ہو گئی اور وہ کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ شہزادے، اب بس بھی کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، شیخ چلی اکتا کر بولا۔ اس شہزادی کی محبت میں تمہارا سر کٹتے نہیں دیکھ سکتا، شہزادی حور تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں شیخ چلی، میں شادی کروں گا تو اسی تصویر والی سے کروں گا، شہزادے عادل نے کہا۔ واپس نہیں جاؤں گا، شیخ چلی شہزادے کی منتیں کرنے لگا لیکن شہزادے نے اس کی بات نہ مانی۔ شام ہونے والی تھی، شیخ چلی بولا۔ اچھا شہزادے، گھوڑے باہر کھڑے ہیں، میں ان پر لدا کھانا لے آؤں۔
پھر وہ شہزادے کو چھوڑ کر باغ سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے تالاب کے قریب چھوٹا سا بادل آسمان سے اترا اور اس بادل نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ وہ انسان ایک ہیبت ناک شکل والا شخص تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یقیناً وہی کہرام جادوگر ہے۔ شہزادے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہرام جادوگر نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ تصویر دیکھ رہا ہوں، یہ شہزادی کہاں ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تم اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جادوگر نے پوچھا۔ ہاں، میں اس کی خاطر 5000 میل کا سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں۔ تم اس شہزادی سے ملنا چاہتے ہو تو ملوا سکتا ہوں، کہرام جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ یہ کہہ کر کہرام جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر شہزادے پر پھونکا اور چھڑی گھمائی۔ فوراً ہی شہزادے کا سر کٹ کر دور جا گرا اور بقیہ دھڑ ایک درخت بن گیا۔ پھر شہزادے کا سر بلند ہو کر درخت کی ایک شاخ سے لٹکنے لگا۔ ہا ہا ہا، کہرام جادوگر نے کہکا لگا کر کہا، آیا تھا شہزادی کوثر سے شادی کرنے، دیوانہ کہیں کا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کہرام جادوگر کے ہنسنے کی آواز شیخ چلی کے کانوں میں پڑی تو اس نے باغ میں جھانکا۔ پھر شہزادہ عادل کا حشر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زور قطار رونے لگا۔ کہرام جادوگر نے اس کی طرف دیکھا اور چلتا ہوا قریب آ گیا۔ نوجوان، تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ کہرام جادوگر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شیخ چلی نے سوچا کہ اب بہانہ بنایا جائے ورنہ وہ اسے شہزادے کا ساتھی سمجھ کر اسے بھی قتل کر ڈالے گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اپنی قسمت پر رو رہا ہوں جناب آلو۔ او نہیں جناب عالی، اتنی دیر سے کہرام جادوگر کا انتظار کر رہا ہوں لیکن وہ خود نہیں آیا اور آپ کو بھیج دیا۔ شاید اس سے ملنا میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میں کہرام جادوگر ہوں، جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ مگر تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اچھا تو تم ہو چچا کہرام جادوگر، شیخ چلی نے حیرت سے کہا۔ کمال ہے، میں سمجھا تھا تم اس کے غلام ہو گئے۔ بہرحال میں اپنے ملک غریبستان سے آیا ہوں اور میرا نام شیخ چلی ہے۔ بہت غریب آدمی ہوں، اتنا غریب کہ دن میں صرف 6 بار کھانا کھاتا ہوں۔ مجھے خواب میں معلوم ہوا تھا کہ کہرام جادوگر بہت نیک دل اور رحم دل آدمی ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے فوراً نوکر رکھ لے گا۔ اب آپ فرمائیں کہ میرا خواب سچا تھا یا جھوٹا؟ تمہارا خواب سچا ہے شیخ چلی، مجھے واقعی ایک وفادار نوکر کی ضرورت ہے، کہرام جادوگر بولا۔ تم آج سے خود کو میرے غلام سمجھو۔ مجھے کام کیا کرنا ہوگا میرے آقا؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ تم میرے ساتھ میرے محل چلو، وہاں بتاؤں گا، کہرام جادوگر نے کہا۔ بہتر بہتر میرے آقا، لیکن انسانی سروں کا کیا راز ہے؟ شیخ چلی نے سرسری انداز میں پوچھا۔ یہ تمام شہزادے ایک شہزادی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے انہیں سزا دی ہے، کہرام جادوگر نے بتایا۔ تو کیا یہ اب کبھی زندہ نہ ہو سکیں گے؟ شیخ چلی نے حیرت سے پوچھا۔ جب تک میں ان پر سے جادو نہ ہٹاؤں یہ یوں ہی رہیں گے یا پھر میرے مرنے کے بعد خود بخود زندہ ہو جائیں گے، کہرام جادوگر نے جواب دیا۔ لیکن تمہیں ان سے کیا؟ چلو میری چھڑی پکڑ لو۔ اس نے چھڑی کا دوسرا سرا شیخ چلی کو پکڑایا اور ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو فوراً ان کے گرد ایک بادل سا بن گیا اور ان کے جسم فضا میں بلند ہونے لگے۔ وہ بادل میں گرے ہوئے اڑنے لگے تھے۔ شیخ چلی نے اس خوف سے آنکھیں بند کر لی کہ کہیں گر گیا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ اڑتے اڑتے وہ ایک محل میں جا اترے اور بادل غائب ہو گیا۔ شیخ چلی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، محل بہت خوبصورت تھا، لیکن اسی لمحے شیخ چلی کی نظر ایک انسانی جسم کے ڈھانچے پر پڑی اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔
انسانی ڈھانچہ زندہ انسانوں کی مانند محل کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ آؤ، کہرام جادوگر نے اس سے کہا، کمرے میں چلتے ہیں۔ لیکن وہ ڈھانچہ شیخ چلی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، وہ طلسمی ڈھانچہ ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں کہے گا؟ کیا وہ میرا باپ لگتا ہے؟ شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا، گھبراؤ مت، کہہ جو دیا۔ کہرام جادوگر نے سخت لہجے میں کہا، میرے حکم کے تابع ہے، آؤ۔ شیخ چلی اس کے پیچھے چل دیا۔ برآمدے سے گزر کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ایک میز پر زندہ انسانی کھوپڑی پڑی تھی جس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ جادوگر کرسی پر جا بیٹھا۔ دیکھو شیخ چلی، اس محل میں 7 کمرے ایسے ہیں جن کے دروازے بند ہیں۔ تم کبھی کسی کا دروازہ کھولنے کی جرات مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ میری غیر حاضری میں تم محل سے باہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ بہت بہتر میرے آقا، شیخ چلی نے غلاموں کی طرح ادب سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں خیال رکھوں گا۔ پھر کہرام جادوگر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔